أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات ارشادات فرمودات. فرمایا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انسان دنیا سے کچھ غرض اور واسطہ ہی نہ رکھے. میرا یہ مطلب نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے. یہ بزدلوں کا کام ہے. مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کے موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے اور دنیا اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے. پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور وہ ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کے خادم ہو. جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور زاد راہ کو ساتھ لیتا ہے، تو اس کی اصل غرض منظر مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے، نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات. اس طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے. لیکن کس دنیا کو؟ حسنت الدنیا کو جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے. اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنت الدنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنے چاہیے. دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسائی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث. ایسی دنیا بے شک حسنت الآخرہ کا موجب ہوگی. فرمایا پس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دست و پا ہو جاتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دین اور للہ وقف انسان کو ہوشیار اور سابق دست بنا دیتا ہے. سستی اور کسل اس کے پاس نہیں آتا. حدیث میں عمار بن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا ہے؟ تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بڈھا ہوں، کل مر جاؤں گا. پس اس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگائے. پھر میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ خود میرے باپ کے ساتھ مل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عز و کسل سے پناہ مانگا کرتے تھے. میں پھر کہتا ہوں کہ سست نہ بنو. اللہ تعالیٰ حصول دنیا سے منع نہیں کرتا بلکہ حسنت دنیا کی تعلیم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان بے دست و پا ہو کر بیٹھ رہے، بلکہ اس نے صاف فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم آیت 40. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ جد و جہد سے کام کرے، لیکن جس قدر مرتبہ مجھ سے ممکن ہے
یہی کہوں گا کہ دنیا کو مقصود بے ذات نہ بنا لو، دین کو مقصود بے ذات ٹھہراؤ، اور دنیا اس کے لیے بطور خادم اور مرکب کے ہو۔ دولت مندوں سے بسا اوقات ایسے کام ہوئے ہیں کہ غریبوں اور مفلسوں کو وہ موقع نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خلیفہ اول نے جو بڑے ملک و تجار تھے، مسلمان ہو کر لا نظیر مدد کی، اور آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ صدیق کہلائے اور پیر رفیق اور خلیفہ اول ہوئے۔ لکھا ہے کہ جب آپ تجارت سے واپس آئے تھے اور ابھی مکے میں نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ہی ایک شخص ملا، اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس نے کہا اور تو کوئی تازہ خبر نہیں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے دوست نے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سچا ہے۔ چنانچہ جب مکے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے واقعی پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اسی وقت مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو قبول اسلام کے لیے کسی اعجاز کی ضرورت نہ پڑی۔ اعجاز بینی کے خواہش مند وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تعارف ذاتی نہیں ہوتا، لیکن جس کو تعارف ذاتی ہو جاوے اسے اعجاز کی ضرورت اور خواہش ہوتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے معجزہ نہیں مانگا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف تھے اور خوب جانتے تھے کہ وہ راست باز اور امین ہے، جھوٹا اور مفتری نہیں، بلکہ جبکہ کسی انسان پر کبھی افطرا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پر افطرا کرنے کی کبھی ضرورت نہیں کر سکتا۔ بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نشان صرف اس لیے مانگا جاتا ہے کہ اس بات کے امکان کا اندیشہ گزرتا ہے کہ شاید جھوٹی بولا ہو، مگر جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو کہ مدعی صادق اور امین ہے، پھر نشان بینی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ نشان دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں، ایسے لوگ راسخ الایمان نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر وقت خطرے کے محل میں رہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے ثمرات ان کو نہیں ملتے، کیونکہ ایمان بالغیب کے اندر ایک فعل نیکی کا حسن ظن بھی ہے، جس سے وہ جلد باز بے نصیب رہ جاتا ہے۔ جو نشان دیکھنے کے لیے جلدی کرتا اور زور دیتا ہے، مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے نزول مائدہ کے لیے زور دیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو زجر بھی کیا اور فرمایا ہے کہ ہم تو مائدہ نازل کریں گے، لیکن بعد نزول مائدہ جو انکار کرے گا اس پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ قرآن شریف میں اس قصہ کے ذکر سے یہ فائدہ ہے کہ تا بتلایا جاوے کہ بہترین ایمان کون سا ہے، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات یوں تو اعلیٰ بدیہات سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک طرف اتمام حجت منظور ہوتا ہے اور دوسری طرف ابتلاء امت۔ اس لیے بعض امور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ایک ابتلاء رکھتے ہیں، اور قاعدہ کی بات ہے کہ نشان مانگنے والے مستعجل اور حسن ظنی سے حصہ نہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی طبیعت میں ایک احتمال اور شک پیدا کرنے کا مادہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ نشان مانگتے ہیں۔ اس لیے جب نشان دیکھتے ہیں تو پھر بیہودہ طور پر اس کی تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو کبھی سحر کہتے ہیں، کبھی کچھ نام رکھتے ہیں۔ غرض وہ وہم پیدا کرنے والی طبیعت ان کو امر حق سے دور لے جاتی ہے۔ اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم وہ ایمان پیدا کرو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا ایمان تھا رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس میں حسن ظن اور صبر ہے، اور وہ بہت سی برکات اور ثمرات کا منتج ہے۔ اور نشان دیکھ کر ماننا اور ایمان لانا اپنے ایمان کو مشروط بناتا ہے۔ یہ کمزور ہوتا ہے اور عموماً برابر نہیں ہوتا۔ ہاں، جب انسان حسن ظن کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو وہ نشان دکھاتا ہے جو اس کے ازدیاد ایمان کا موجب اور ان شرائع صدر کا باعث ہوتا ہے، خود ان کو نشان اور آیت اللہ بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اختراع نشان کسی نبی نے نہیں دکھلائے۔ مومن صادق کو چاہیے کہ کبھی اپنے نشان کو نشان بینی پر مبنی نہ کرے۔ اس لیے مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے دین وہی کہ جس کا خدا آپ ہو یہاں، خود اپنی قدرتوں سے دکھا دے کہ ہے کہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔